بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغرب کا وقت تھا، ہر طرف مغرب کی اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور مغرب کے وقت وہ کھلے بالوں کو لیے گیلری پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جون کا مہینہ تھا، سخت گرمیاں تھیں، ہر طرف حبس کا ماحول تھا۔ تبھی اسے اپنے قریب ٹھنڈ کا احساس ہوا تھا۔ بال ہواؤں کے زیر اثر اڑ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو پیوست کر کے پھونکے مارنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے پسلیوں میں گھس رہی تھی۔ اس کے کان کی لوئیں سخت گرم ہو گئی کہ اسے اس چیز کا احساس ہونے لگے۔ تبھی زور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نمرا نے نیچے جھانکا تو وہ ان کی گھر کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ تو نمرا بولی، ایک تو اتنی ٹھنڈ پتہ نہیں کیسے شروع ہو گئی اور اوپر سے یہ کمینہ اوپس آئی مین کتا بھونکے جا رہا ہے۔ اوئے ہوش ہوش! وہ اسے بھگانا چاہ رہی تھی، مگر وہ نمرا کی طرف دیکھ کر بہت زور سے بھونک رہا تھا۔ نمرا پھر بولی، بھئی اس کتے کو کیا ہو گیا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پھر اپنے آپ سے بولی، نمرا بی بی، یہ جنگل ہے، یہ سب تو ہوگا ہی، گزارا کرو۔ وہ خود سے ہی گفتگو کر رہی تھی۔ پھر بولی، اوئے کتے میاں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ تھوڑا اوپر ہو کر ہاتھ ہلاتی زور سے بولی۔ تبھی اسے اپنے قریب کسی کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ یکدم گھبرا سی گئی۔ میں نظر آ رہا ہوں! اسے اپنے پیچھے کسی مردانہ آواز آئی تو وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ نمرا کو یہ آواز بہت عجیب سی لگی۔ ڈر دل میں کہیں کھنڈلیاں مار رہا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور پلٹی۔ اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا اور غائب ہو گیا۔ نمرا بولی، یہ کون تھا اور کہاں گیا؟ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی نمرا کی امی الفت بیگم کی آواز پر نمرا سوچوں سے باہر نکلی۔ نمرا کی امی نمرا کے کمرے میں نمرا کو چیخ چیخ کر پکار رہی تھی۔ نمرا نے سر پر ہاتھ مارا، وہ بڑبڑائی اور پھر دوبارہ نظریں دوڑا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تو نمرا کی امی نمرا سے پوچھنے لگی، تم کہاں گئی تھی اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ دوپٹہ کہاں ہے اور بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ تیرے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں گھر نہ لے، شہر ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو جنگل میں گھر اور اوپر سے سامنے ہی قبرستان۔ مجھے تو ہر گھڑی خوف رہتا ہے کہ جوان جہاں لڑکی اور یہ جنگل، یا اللہ میں کیا کروں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تو نمرا نے کہا، ارے اماں ریلیکس، کہیں نہیں گئی تھی، یہیں گیلری میں تھی۔ اس نے تحمل سے کہا، جبکہ الفت بیگم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بولی، تو مغرب کے وقت اس حالت میں گیلری میں گئی تھی؟ ہائے رے نمرا، میں تیرا کیا کروں؟ تجھے کب عقل آئے گی؟ لڑکی
انہوں نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا اور نمرا کو بھی وہ واقعہ یاد آیا تو وہ اب بھی تھوڑی گھبرا گئی۔ اپنی امی کی حالت دیکھ کر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتانا بہتر نہ سمجھا، اس لیے خاموش ہو گئی اور یہ سب بعد کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی امی سے بولی، ارے میری پیاری اماں، اب نہیں جاؤں گی، بس تم خوش ہو جاؤ۔ وہ اپنی امی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محبت سے کہنے لگی تو نمرا کی امی نمرا سے بولی، پکا نا؟ تو نمرا بولی، جی میری پیاری اماں، پکا۔ وہ ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ پرسکون سی ہو کر چلی گئی۔ نمرا نے سانس خارج کی اور چلتی ہوئی سائیڈ ٹیبل تک آئی اور دراز سے تالا چابی نکالی اور گیلری کے دروازے پر تالا لگا دیا اور چابی واپس دراز میں رکھ کر پرسکون ہو کر سو گئی مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صبح کا سورج نکلا تو سب بیدار ہو گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو نوکرانی ٹیبل پر ناشتہ سجا رہی تھی۔ نمرا نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور بولی، اماں میں ذرا باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ تو وہ اسے گھورنے لگی تو نمرا نے پھر بولی، ارے اماں آ جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ انہیں مطمئن کر کے تیزی سے نکل گئی، کہیں اماں روک ہی نہ لیں۔ وہ اپنی کیمرہ گلے میں لٹکائے جانوروں کی تصویریں بنا رہی تھی۔ اسے وہاں ایک سیاہ رنگ کا بلّا نظر آیا جو درد سے کڑہ رہا تھا۔ نمرا کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ اس نے پہلے اس کی دو تین تصویر نکالی اور پھر اسے اٹھائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ سامنے ہی نمرا کی ماں عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ باندھے نمرا کی منتظر تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور گھر میں داخل ہوئی اور نمرا سے بولی، اوئے یہ کس منحوس کالے بلّے کو لے آئی ہے؟ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی تو بلّا انہیں بری طرح گھور رہا تھا۔ تو نمرا اپنی امی سے بولی، ارے اماں، اسے چوٹ لگی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو اسے واپس جنگل میں چھوڑ آؤں گی۔ وہ انہیں تفصیل سے آگاہ کرتی اوپر چلی گئی اور نمرا کی امی دل ہی دل میں بولی، یا اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں جیسے ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ نمرا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جسے دیکھ کر سب کے منہ سے تعریفی کلمات ہی نکلتے تھے، اسی لیے الفت بیگم پریشان رہتی تھی۔ اوپر سے اس کی مشکوک حرکتیں انہیں اور پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ نمرا کے ابو تو پولیس میں ہونے کی وجہ سے دو تین دن تک گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ وہ اس بلّے کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی اور اس کا بینڈ کر کے اسے صوفے پر ڈال دیا۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ بلّا فوراً اٹھا اور گیلری پر
پہنچ کر اچھلنے لگا تو نمرا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور دراز سے چابی نکال کر گیلری کا دروازہ کھول دیا، اور حیرت کی بات اس کے دروازہ کھولنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ کر اس کے برابر سو گیا۔ اس کی حرکتیں جیسے کسی انسان کی طرح تھیں۔ نمرا ٹھٹک سی گئی تھی، لیکن اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا کہ ایک بلا کیا انسان ہوگا، مگر یہ بلا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، کہیں اماں کا شک صحیح تو نہیں؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنی سوچ سے نکلی اور دل ہی دل میں بولی، اف، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تصویریں دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی، اور گھبراہٹ میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، چہرے پر پسینہ کی ننھی ننھی بوندیں نمایاں ہو گئی تھیں۔ سب جانوروں کی تصویریں ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر 2 تصویریں تھیں جو بالکل خالی تھیں۔ اس میں کوئی جانور نہ تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں اس بلے کی تصویر نہیں ہے، اور یہ دونوں پکچرز میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں وہ بلا گیلری کی دیوار پر مزے سے بیٹھا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا جاہلوں کی طرح کھا رہا تھا، جو کسی انسان نما گوشت کی طرح تھا۔ نمرا کو اس سے خوف آنے لگا تھا۔ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، اس کے بلیوں آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کے پنجے کے نوکیلے ناخن بھی سرخ ہو رہے تھے۔ یہ تو ایک فطری بات تھی، لیکن اس کا انداز بے جارحانہ تھا، جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ نمرا کی تو جان فنا ہونے لگی۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے گیلری میں آئی۔ بلے کو جیسے ہی کسی کے آنے کا احساس ہوا، اس کی ایک ایک چیز نارمل ہونے لگی تھی۔ گوشت کا ٹکڑا غائب ہو گیا تھا، اس کے پنجوں کا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو چکا تھا، منہ پر لگا خون بھی صاف ہو چکا تھا، اور جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھی تو وہ واپس نیلی ہو گئی تھیں۔ نمرا نے اسے فوراً اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ 2-3 سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اسے بس اس بلے کو واپس جنگل میں چھوڑنا تھا۔ الفت بیگم اسے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مگر ابھی وہ ہوش و حواس میں نہ تھی۔ اس کے ذہن میں وہ منظر تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ کسی کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سننے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھاگتی ٹانگوں کو
جنگل میں آ کر ہی بریک لگایا تھا۔ اس نے بلے کو پھینکنے کے انداز میں نیچے رکھا تھا، جس سے اس نے ایک زور کی دھاڑ نکالی تھی۔ نمرا سہم کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی اور پلٹ کر بھاگنے لگی تھی۔ بلے کی دھاڑیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ نمرا نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا اگر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ بلّا اسے نہیں چھوڑے گا، وہ شاید اسے مار ڈالے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، پاؤں دوڑ لگا کر شل ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا اس نے کوئی میراتھن ریس میں حصہ لیا ہے۔ اگر وہ رکی تو ہار ضرور جائے گی، اور اگر وہ رکتی تو واقعی ہار جاتی۔ ریس تو نہیں تھی مگر زندگی سے ضرور ہار جاتی۔ اس نے گھر آ کر ہی سانس بحال کیا تھا اور دروازے کی چوکھٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چنانچہ آج اتوار کا دن تھا، اس لیے نمرا کے ابو اشرف صاحب کی چھٹی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کسی کے گرنے کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اخبار سے نکالا تو نمرا کو پڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے اور فوراً بولے، نمرا میری جان! وہ تڑپ کر اس کے پاس آئے تھے اور اسے اٹھا کر اوپر کی جانب بھاگے تھے۔ الفت بیگم ان کی چیخ و پکار سن کر خود بھی تیزی سے اوپر کی جانب بڑھی تھیں اور سامنے نمرا کو بے صدا دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نمرا میری بچی کیا ہوا؟ وہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کا گال تھپتھپانے لگی۔ اشرف کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ رو رہی تھی۔ تو اشرف نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے الفت، ہماری نمرا کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، حالانکہ وہ اپنی اکلوتی لخت جگر کو دیکھ کر خود بھی ڈر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے نمرا کی طبیعت چیک کی۔ پھر ڈاکٹر سے نمرا کے ابو نے پوچھا، کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ تو ڈاکٹر نے کہا، کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون اور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہے، تھوڑی دیر تک یہ ہوش میں آ جائے گی۔ اب یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ اشرف نے کہا، شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور انہیں چھوڑنے باہر کی جانب آ گئے۔ ڈاکٹر چلے گئے تو وہ بھی دوائیاں لینے چلے گئے تھے۔ وہ تھوڑا سا کھسمسائی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تو نمرا کی امی نے کہا، نمرا میری بچی کیا ہوا؟ الفت بیگم، جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ تو نمرا اپنی امی سے
اپنی امی سے ڈر کر بولی، امی یہ بلا وہ ہکلائی تھی۔ تو نمرا کی امی نے کہا، ارے بیٹی، یہ وہی تو بلا ہے جو تو لے کر آئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی، مگر اسے دفع کر تو بتا، تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا پسینہ سے تر چہرہ اپنی جانب موڑا تو نمرا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو نمرا کی امی نے نمرا سے کہا، چل تو آرام کر، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتی اٹھ کر چلی گئی۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرا نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی، اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پاؤں میں چپل اڑس کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا آج بھی بھونک رہا تھا، اور آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا تھا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے قریب پھر کسی کا احساس ہوا تو وہ بغیر دیر کیے پلٹی تھی۔ سامنے وہ بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، خون سے لت پت منھ، اور نوکیلے ناخن پر بھی خون تھا جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرا کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی، اور وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے۔